تخت میں بٹھا دیا تو تخت اٹھا کر زمین پھینک دیا، یہ تو کیا، لیکن کئی لوگ بادشاہ کو مر گئے، ملا کے گئے، اب قیامت میں کہتا ہے کسی کی بادشاہ، اب کوئی بادشاہ بن کے یہاں نہیں آیا ہے، میری سب سے بات دیکھی نہیں گئی، ان کل ملک السماوات والارض الا آتى الرحمن عبدا، کوئی بادشاہ بن کے یہاں نہیں آیا، کوئی حاکم بن کے یہاں نہیں ہے، وہ بادشاہ کی حیثیت سے یہاں کوئی نہیں پہنچا ہے، بادشاہ میری، اب جو میں چاہوں فیصلہ کر دوں، یہ تو ہوئی روایت۔ اب اس کے بعد ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، وقال شعیب و زبیدی و مصعب و اسحاق و یحییٰ الزہری نبی سلمہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو ہے وہ بھی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ یونس بن اسرائیلی زہری سے روایت جو نقل کرتے ہیں تو ابو ہریرہ اور زہری بن سعید کا واسطہ دیتے ہیں، اور یہ لوگ زہری ابو ہریرہ کے درمیان میں واسطہ ابو سلمہ کا دیتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اب یہاں کیا کیا جائے؟ عام کا جب دونوں کا کوئی ترجیح کے وجوہات ہوتے ہیں تو ان کو مساوی سمجھا جاتا ہے، اگر ایک طرف ترجیح تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس اختلاف کی صورت میں یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں اکیلا یونس ہے جو ابو سلمہ کا واسطہ نقل کرتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اور وہاں یہ 5 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، سمجھو، شعیب بن ابی حمزہ، ابن ولید زبیدی، ابن مصعب، اسحاق بن یحییٰ، یہ چاروں جو ہے وہ ابو سلمہ کا واسطہ کہتے ہیں، لہٰذا اکثر کی روایت اللہ سے ہونی چاہیے، یہ ہے نا پہلو ایک، لیکن وہاں ایک اور پہلو ہے کہ یہ جو یونس ہے وہ زہری کے جملہ شاگردین میں سے اخص اس کا شاگرد ہے، بڑا اچھا ملازمت کرنے والا ہے، جو ہمیشہ اس کا اکثر رہتا ہے، تو وہ اس کے ملازم کو زیادہ جانتا ہے، اس کی روایت کو زیادہ جانتا ہے، قائد ہے، جو آدمی اپنے استاد کا زیادہ ملازم رہا ہے، زیادہ ان کے ساتھ اس کی اٹھنا بیٹھنا ہو، سیکھنا، اس میں زیادہ اس کی صحبت رہی ہے، اس کی روایت کو ترجیح اور کتاب اور صرف اس بنا پر امام بخاری سے روایت کا ذکر کیا، ثابت ہوا کہ دونوں روایتیں کی جگہ پہ صحیح ہے، اور زہری کی یہ روایتیں دونوں طریق سے ہیں، یعنی ابو سلمہ کے واسطے سے بھی بوڑھے سے ہے اور سعید کے واسطے سے بھی۔ چلو اب اس کے بعد یہ روایتیں شعیب کی روایت سنن میں پائی جاتی ہے، زبیدی کی روایت سنن میں ہے، ابن مصعب زبید کی روایت بخاری میں ذکر کرتی ہے، ابن مصعب کی روایت تو زہری نے امام زہری نے زہریات میں نقل کیا ہے، اور اسی نے یہ کہا کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں طریق سے امام زہری کی روایت میں جمع کرنے میں خاص مقام رکھتا تھا، اس نے اپنا پورا اعتراض اس میں صرف کیا کہ امام زہری کی روایت جمع کی جائے اور اس کی تعلیل کی جائے، تصحیح کی جائے، تمیز کی جائے، وہ یہاں کام کیا ان کی کتاب زہریات مشہور ہے، جس میں سب زہری کی روایت جمع کی ہے اور ان کی جو ہے وہ تحقیق کر کے چھان بین کی ہے، تو وہ خود بھی یہ دیتا ہے جس کا ایک رائے اسی مسئلے میں جو خاص اس مسئلے خاص میں اس کو یعنی جس کو بہت خصوصی کا درجہ حاصل ہے اور مختص ہے، تو وہ بھی یہ فیصلہ دیتا ہے کہ دونوں روایتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور امام زہری کے پاس دونوں طرح سے روایتیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس روایت نے اپنا مسئلہ واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الناس ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے بڑا فیصلہ انسانوں کا ہوگا، سمجھو انسانوں کا فیصلہ ہوگا اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا جنہوں کی متبع ہے، تو انسان کا بادشاہ ہے، اسی ان کی ملک الناس کو مخاطب ہو گئی۔ اب رہا یہ کہ جو اللہ کے ملکیت یا بادشاہی کا انکار کرتے ہیں، اگر ان سے یہ کہیں کہ قرآن کی آیت ہے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، تو کیا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ قیامت میں یہ بات کہی جائے کہ لمن الملک اليوم، تو ان کے پاس کسی بات کو جواب ہے؟ کوئی دے گا جواب میرے لیے، میرے تایا کے لیے تو دے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ خود جواب لیکن اللہ الواحد نے کہا، اور یہ بات تو جس سب اسی بات سے ان کی کمر ٹوٹتی ہے، زمین جو صفات کے منکر ہیں ان کی اس بات سے ٹوٹتی ہے،
لوگ یہ خاص طور سے بھی انتظار کرتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ اللہ کے بادشاہ والا ہم نے دونوں کو صحیح کر دیا. حالانکہ ہم کہتے اللہ کی بندی سے کی ذات ممکن اس میں بھی سکتا ہے. وہ کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی ہماری بادشاہی عطائی ان کی بادشاہی ذاتی ہماری بادشاہی کو سوال ہے اس کی بادشاہی کو سوال نہیں. ہماری بادشاہی میں نقشے کا ہے اس کی بادشاہی میں نقش نہیں ہے. ہماری بادشاہی میں جو ہے بڑا اس کی بادشاہی میں روک نہیں سکتی. تو کوئی نقصان نہیں. لوگ پر تم وہاں تم وہی سکوں جن تم لڑکوں والا اچھا کر دے تم ماں کی شیا اور تم وہاں تم وہی سکوں جن تم لڑکوں والا اچھا کر دے تم ماں کی شیا. کیونکہ ہمارا فتح تک کرو انتوں سے زمین ان تک کرو انتم عمر سے زمین کوئی نقصان ہوتا ان کا کوئی اللہ نہیں نا. لیکن اتنی بات ہے کہ بڑا یاد معلوم کرتے میں یہ بات ہے کیونکہ اس کے کیا نقصان تمہارے تو ہوئے اسلام دیکھا اس کو بڑا نقصان ہے یہ تمہارے لیے آپ سنا یہ سب بات تمہارے تک اس کے تمہارے پاس ہوتی ہے اس کے فائدہ نقصان تمہارے تک ہوتا ہے. اللہ کے رب کو نہیں سن رہی لہٰذا اس کی بادشاہ جو وہ قائم ہے لہٰذا اس کو تنصیب دینا بادشاہ سے یہ کوئی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی خبر ہوگی این ملوک کو راز میں اللہ نے ملوک کو تقسیم کیا جو ملوکیت کے خلاف ہے وہ اس رات کو دیکھے. منتشا مسجد لائے اور لمن الملک یوم کی جیت کیوں لگائی لمن الملک کا تھا لمن الملک یوم کا نہیں کا تھا اليوم کیوں لگایا لمن الملک اتنا رہنے کا نہیں تھا اليوم کی جیت کیوں لگائی. وہاں کا ایک جلد پر مانا دیتا ہے ایک جلد پر روپا کہا کرتا ہے تو حضور کہا کرتا ہے لمن الملک یہ خلاف تھا. لمن الملک اتنا کہا کافی سے بات کس کی ابھی اور کیوں کہا مانا آج حکومت تو اس سے قبل بھی گئی لیکن اب وہ بھی نہیں اب وہ بھی ختم. پھر کتائی کرنا کس سفر کا انکار کرے تو دل ملک منتشا تو دل ملک منتشا اور کل دل ملک میں منتشا یہ تو اللہ کی سفر. پھر داؤد علیہ السلام نبی تھا اس کو بات کیسے بنائے اپنی ملک بات شادی کیوں کریں بڑی بات وہ ہے اخلاق. آج انہوں نے جمہوریت بنا رکھی ہے یہ جمہوریت فائدے مند ہے جمہوریت میں کب بنا گیا یہ اسلامی یہ جمہوریت ہے یہ جس کا بات صحیح جگہ لے لگی اب صحیح کو اسلام میں ہے کوئی نہیں. ان کو بھی اچھا انقلاب ان کو اچھا انقلاب دلوں کا سبھی زندہ کیوں اس کی وجہ انقلاب بناتا ہے تبدیلی لگتے ہیں ہمارے فوٹو اور صحیح دونوں کا ٹکر بھی شروع دیجیے اصل کے پاس کوئی نہیں اور صحیح جاہل کی لہٰذا جاہل کی جگہ اسلام حکومت کے خلاف نہیں اسلام کے خلاف ہے. کیا علی کو بات نہیں کہا جاتا کیا کہا تھا حیرت نے کیا کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اس کے سامنے آیا اور پھر ایک کا مسئلہ ہوا کہ یہ لوگ کا کہیں بھی مستقل ہے ساری بات آپ نے کہیں کیوں بھی بول رہی نہیں وہاں کیا تھا ہاں آپ میں نے بخار میں مت کر رہا کہا گیا آپ کو ہاں میں نے بخار میں کر رہا. اچھا تو وہ آپ نے خود کہا زبانی ہمارے کھڑے کر رہا تھا فرمائے تو مایت میں نامل کی جہاں میرے حکومت پہ تھی. البتہ یہ بات ہے کہ یعنی اس میں احکام شاہد کی پابندی کرنی وہ اتنا پاس کیا ہوتا تھا بہتا یہاں یہ حال ہے کہ یا تو اکیلا ایک بھیڑیا آتا ہے جو کھاتا ہے یا چند بھیڑیے مل کر لوگ کھاتے ہیں. شکاری کتا ہے ایک آدمی تو بھی شکار 10 کتے مل کر شکار اتار تو بھی شکار. بھیڑ کے بکریوں کو کھاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا اتنی طاقتور جانور ہے بھیڑیا کتنا طاقتور ہے کہ 2 ہاتھ کے بکری کو پکڑیں گے ایک یہاں سے یہاں سے 2 ٹکڑے کرنے لگ جائیں گے.